بدقسمتی سے یہ ماڈل جو ہے یہ گورو آریہ کا ماڈل اور اس کا ماڈل ایک ہی ماڈل اللہ تعالیٰ رحم کرے کہیں سیر ہی نہ کرنی پڑ جائے شمالی علاقہ جات کی. لیکن بہرحال بات تو کریں گے. کوئی سچ نہیں سننا چاہتا کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. بھائی میں نے کھرا سچ کیا ہے 15 سال. یہ جو گورو آریہ ماڈل ہے اس کی یہ بیماری بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. ہر ایک نے اپنی عقل کے حساب سے دیکھنا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تم لوگوں کو اپنی اینک مت دو. بات یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے جب شبڑو لگا ہوا ہو تو اس طرح کی سوچ انسان کی خام خواہ میں مجبوری میں ہو جاتی ہے. اب دوسری سائیڈ والوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو جس تھالی کا جس نے کھایا ہے ساری زندگی یہ اسی کے اندر چھید رہا ہے. کبھی یہ کچھ بن جاتا ہے, کبھی یہ کچھ بن جاتا ہے. اس طرح کے لوگوں کو کہتے ہیں وارداتیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر مورچہ بندی ہوئی ہے اور لڑائی مار کٹائی اپنے پیک پہ ہے. کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ غدار ہے تو کوئی کسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج کا ایجنٹ ہے, اسے فوج نے لانچ کیا ہوا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈاکو ہے تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راہ کا ایجنٹ ہے. اور اس وقت ایک محاذ گرم ہے. ایسے لگتا ہے کہ دو دشمن سرحد پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں. آخر یہ حقیقت کیا ہے؟ عمران ریاض اور عادل راجہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیوں ہو چکے ہیں؟ اس میں فواد چودھری کیوں کود پڑے ہیں؟ اس میں مسرت جمشید چیمہ کا کیا کردار ہے؟ اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر میں ان میں سے ایک شخص کی جنم کنڈلی نکالوں گا اور وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جسے دیکھ کے آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اب ایک ٹویٹ جو ہے وہ عادل راجہ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب دیکھا میں نے کہا تھا نا, یہ مجھے گورو آریہ کا دوسرا ماڈل لگتا ہے. اور میں ابھی آپ کو جو انفارمیشن دوں گا وہ آپ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے یا پھر آپ کی کیفیت کوئی اور ہوگی, وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا. اچھا کہتے ہیں یہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ گنڈا پور جو ہے وہ فلاں ہے اور وہ ڈمکاں ہے, اور عاطف خان سے بھی اس کا مسئلہ ہے, جنید اکبر سے بھی مسئلہ ہے, وکٹ کے ایک طرف کھیلو. اس کے اوپر فواد چودھری نے ٹویٹ کیا, رپلائی کیا کہ یہ تحریک انصاف کا زبردستی کا ماما ہے. اچھا اب عادل راجہ جو ہے وہ ہر طرف کھیل رہا ہے. اب مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آتی, یہ کبھی جو ہے فوج کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کبھی یہ تحریک انصاف کے لیڈروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کبھی یہ صحافیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کبھی یہ کسی اور شخص کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اگر یہ نہیں پڑتا تو یہ گورو آریہ کے پیچھے نہیں پڑتا, یہ اس سرحد سے پار دشمنوں کے پیچھے نہیں پڑتا. لیکن ابھی جو میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا وہ آپ کو سارے کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا ابھی کہتے ہیں جناب ایک بندہ کھلے عام ڈبو, یعنی یہ فواد چودھری کا نک نیم ہے, چیمو نصرت جمشید چیمہ, اور چڑیا گھر, یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایجنسیوں کو چڑیا گھر کے نام سے پکارا جاتا ہے, اور ISI کے ٹاؤٹ پرموٹ کر رہا ہے. اور اگر پھر بھی اس کی حقیقت سمجھ نہ آئے تو اس بندے اور لوگوں کو آپ کیا بولیں گے؟ تو بھائی آپ بتا دیں کہ کس کو پرموٹ کرنا ہے. یہاں پہ یہ صاحب یعنی عادل راجہ کہتے ہیں کہ اس کی 3 گھنٹے اس کا فون بند رہا, اس کی ڈرٹی ہیری سے ملاقات ہوئی. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اچھا اس کو کچھ اور نہیں ملتا تو یہ تحریک انصاف کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. یہ کہتا ہے جناب ٹرمپ کو مبارکباد PTI کے اکاؤنٹ سے کیوں دی, آپ نے عمران خان کے اکاؤنٹ سے کیوں نہیں دی؟ مجھے دیکھیں یہ کوئی بھی شخص جو ہے نا, یہ اس کا بھی حال جو ہے نا وہ بیوہ عورتوں والا حال ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ایویں خام خامی کیڑے نکالتے جائیں, وہ ایویں ہونا چاہیے سی, وہ ایویں, اور بھائی تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اچھا اب اس بندے کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ پیورلی بدقسمتی سے, یہ ماڈل جو ہے یہ گورو آریہ کا ماڈل اور اس کا ماڈل ایک ہی ماڈل ہے. اور میں عام طور پہ انسانوں کو اس کے ماڈل سے پہچانتا ہوں. اگر آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایک ماڈل جو آپ کو نظر آئے گا اس کے ساتھ کہ آپ کی زندگی میں اور بھی کئی ماڈل ہوں گے. تو آپ کو ایک ماڈل کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بقایا سارے ماڈلوں کی اسپیسیفیکیشنز آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب یہ بھائی صاحب جو ہیں کہتے ہیں عمران ریاض خان کو, میں عمران ریاض خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کچھ باتیں کروں گا ابھی آپ سے آگے, اللہ تعالیٰ رحم کرے کہیں سیر ہی نہ کرنی پڑ جائے شمالی علاقہ جات کی. لیکن بہرحال بات تو کریں گے. اچھا عمران ریاض خان کے بارے میں یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ یہ پنجابی صحافی کو جو ہے ISI نے لانچ کیا, جہاز میں بٹھا کے اس کو بھیج دیا اور فلاں اور ڈمکاؤ. بھائی جب تو 2022 میں ایئرپورٹ سے ماسک پہن کے تصویریں شیئر کرا تھا اس وقت تمہیں کس نے
کس نے باہر بھیجا تھا؟ ذرا یہ بھی تو بتا دو نا. اور پنجابی کیا مطلب ہوتا ہے یار؟ مجھے تو آپ یہ ایک بات کو آپ یاد رکھیں، میں میجر گورواریہ کی سائیکی کو میں نے سمجھا ہے اور میں نے اس کے پروپیگنڈا وارفیئر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان میں کس کس چیز کو ہٹ کرتا ہے. وہ ہٹ کرتا ہے پنجابی، وہ فوج کے ساتھ آیا تھا، اس نے صحافی پنجابی بنا دیا، وہ اینٹی فوج ہے. اور یہاں پہ یہ صاحب جو ہیں یہ گند پھیلانے میں ان سے کہیں گنا زیادہ یہ آگے جا چکے ہیں. اس کے بعد یہ بلوچوں کی جو موومنٹ ہے اس کی ٹویٹس کو یہ ریٹویٹ کرتا ہے. یہ آپ پی ٹی آئی کے بھائی لوگوں کو آپ ایڈریس کرو، آپ کا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ آپ کو حقیقت کا پتہ ہے. اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ جو ہے ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر آپ ٹیبل سٹوریاں آپ بناتے رہتے ہیں. یعنی قوم پہ مایوسی پھیلا رہا ہے، بلوچوں کو جو ہے نا خام خام میں ان کے بارے میں پروپیگنڈا جو ہے پھیلا رہا ہے، پنجابی کا ورڈ یوز کر رہا ہے، فوج کے خلاف ہے. یہ چار جو خصوصیات ہیں یہ گورواریہ ماڈل کی ہیں اور یہ چاروں کی چاروں خصوصیات مجھے جو ہے وہ اس میں ملی ہیں. اچھا اب معصوم بن جاتا ہے اب یہ، اور معصوم کیسے بنتا ہے؟ ٹویٹ کرتا ہے کوئی سچ نہیں سننا چاہتا کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. بھائی میں نے کھرا سچ کیا ہے 15 سال، مجھے پتا ہے کہ سچ کیا ہوتا ہے. یہ سچ جو ہے نا، سچ کی کہانی تم اپنے پاس ہی رکھو. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہندوؤں کا الگ سچ ہے، کرسچنز کا الگ سچ ہے، یہودیوں کا الگ سچ ہے، مسلمانوں کا الگ سچ ہے، اور اس کے علاوہ اس دنیا کے 10,000 مذاہب سب کا اپنا اپنا سچ ہے. بھائی پاکستانیوں کا اپنا سچ ہے، افغانوں کا اپنا سچ ہے، اس کے بعد ہندوستانیوں کا اپنا سچ ہے، اسرائیل فلسطین آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شخص اپنے فائدے، اپنی قومی سلامتی اور اپنے مفادات کو ہی سچ سمجھ کے اس کو لے کے چلتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں تو اسلام کے اندر اپنے اپنے فرقے نکال لیے، یہ انسان کی سائیکی ہوتی ہے. لیکن یہ اس کی یہ جو گورواریہ ماڈل ہے اس کی یہ بیماری بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور یہ ایک طرح سے کینسر کی صورت اختیار کی ہوئی ہے. اور بات یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں تو بھائی یہ مبالغہ آ رہی ہے. یہاں پہ آپ کا سچ آپ کا باپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کا سچ آپ کی فیملی والے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں یہ بھاشن مت دو، ہمیں پتہ ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں سچ. ہر ایک نے اپنی عقل کے حساب سے دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تم لوگوں کو اپنی اینک مت دو دکھانے کے لیے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، کیونکہ تمہاری جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور بات یہ ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی لوگ تو سننا ہی وہ چاہتے ہیں، جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ سہانے خراب خوابوں کے اندر کھوئے ہوئے ہیں. بھائی ان کو کھوئے رہنے دو، انہوں نے اپنی اوپر ایک کیفیت تاریخ کی ہوئی ہے. لیکن ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس وقت غلط تھا یا اس وقت غلط تھا، اور انسان کا تجربہ ہی اس کو سب سے زیادہ اور بہتر طریقے سے سکھاتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے جب شبڑو لگا ہوا ہو تو اس طرح کی سوچ انسان کی خام خواہ میں مجبوری میں ہو جاتی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کر رہا ہے اس کی آپ آڈیو آپ لیک اس کی بیگم کی اٹھا کے دیکھ لیں، بشرا بی بی کے بارے میں کس طرح کی اس نے گفتگو کی. تو بات یہ ہے کہ جتنی کی محبت یہ کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. اب یہ ٹویٹیں کرتا ہے، یو کے والوں کو غیرت دلاتا ہے کہ بھائی دیکھو امریکہ والے کیسے فوج کے خلاف جو ہے نا، فاشسٹ فوج کے خلاف جو ہے وہ سینہ پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. تم بھی شرم کرو، تم بھی غیرت کرو. یار بھائی نہیں کرنا ان کی مرضی، ہر بندے کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے. تم خام خواہ میں لوگوں کو کیوں انگلی دے رہے ہو کہ یہ کرو اور وہ کرو؟ پہلے اس ملک کے اندر فساد تھوڑا ہے. اور بات یہ ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کو کوئی کردار پسند ہو یا نہ ہو، جو قومیں اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، جو قومیں اپنے اداروں کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، ان کا انجام جو ہے وہ سیریا جیسا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑی سی بات جو ہے اب دوسری سائیڈ والوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیوی کو یا میرے کسی اور بچی کو اگر گھر کے اندر کچن میں صحیح طریقے سے کھانا پکانا نہیں آتا تو کیا میں اس سے کچن کا قبضہ چھین لوں گا؟ کیا میں اس سے کچن کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لوں گا؟ کیا میں اس کو یہ موقع دوں گا ہی نہیں کہ وہ کبھی کچن کا کام سیکھے؟ تو یہی معاملہ جو ہے وہ سیاست کا بھی ہے. تھوڑا سا پلنے دیں، بڑھنے دیں اور تھوڑا سا ان کو بہتر طریقے سے کرنے دیں. یہ جو ماڈل ہے نا گورواریہ والا، میرے خیال سے اب میں آپ کو تھوڑی سی عمران ریاض کی بھی بتا دوں. عمران ریاض کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے. ایک چیز آپ کو ان دونوں کے اندر بیسک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ
प्रोफेशनल सहाफ़ी है। 2008 में जब मैं एक प्रोग्राम का प्रोड्यूसर था तो इमरान रियाज वहीं एक्सप्रेस के अंदर रिपोर्टर थे, और अक्सर बल्कि इमरान रियाज को पहली दफ़ा किसी प्रोग्राम टॉक शो के अंदर, मेरे टॉक शो के अंदर वो आए थे, और वो उसके बाद प्रोग्राम बंद हो गया था उसकी भी एक अलग कहानी है। तो मैं जानता हूं, मैं उसकी आइडियालॉजी से, उसकी अग्रेसिवनेस से, उसकी एक इंतहा से इख्तलाफ कर सकता हूं, लेकिन वो एक सहाफी है। लेकिन ये क्या है भाई, ये तो जिस थाली का जिसने खाया है सारी जिंदगी, ये उसी के अंदर छेद रहा है। कभी ये कुछ बन जाता है, कभी ये कुछ बन जाता है। इस तरह के लोगों को कहते हैं वारदातिया। वो चलते काफिलों के अंदर देखते हैं कि कहां वारदात डल सकती है, उसी वक्त ये वारदात डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये इर्द गिर्द देखते हैं कि कौन कौन काम के लोग हैं, उनकी जड़ें काटते हैं, और जड़ें काट के ये करीब आने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए इनका काम नफरत फैलाना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि रा का एजेंट कौन है, गद्दार कौन है, 2 नंबर कौन है, एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा कौन है। ये सब चीजें बड़े आराम से आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आप कमेंट्स करें। आपसे अगर मैंने कोई गलत बात की है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि हमने हिकमत और दलील को अकल की कसौटी पर परखने के बाद चीजों को तस्लीम करना है। हमने जिद्दी और हड हराम नहीं होना कि जो है आप अपनी 1.5 इंच की अलग ही मस्जिद बना के चल जाए। जो सोसाइटियां होती हैं वो इसी तरह पलती और फूलती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर और कमेंट्स और लाइक। Until the next time, Allah Hafiz.